ذکر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر اللسان، زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سب اعمال جو ہیں، یا درود شریف کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ لسانی ذکر کہلاتا ہے. اور شریعت نے اس کا بھی حکم دیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو جتنا انسان زبان سے ذکر کر سکے اس کو کرنا چاہیے. یہ ذکر اللسان ہے. اور ایک ہے ذکر القلب، قلب کے ذریعے سے ذکر کرنا، کہ انسان کا دل اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو. اور قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، ہر وقت دل میں یاد رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیرون ملک سے بیٹا اپنی ماں کو فون کرے تو ماں اسے فون پہ کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یاد کا مقام تو انسان کا دل ہے، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے. تو دل یاد کرے اللہ کو، ہر وقت انسان اللہ کو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے یاد رکھے، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ خاموشی بھی ہو تو ان کے دل اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر القلب ہے اور یہ ذکر لسان سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں. ذکر قلب کے لیے اس کو ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خفی بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا. اور ایک تیسرا ہے جس کو ذکر جوارح کہتے ہیں، اعضاء کا ذکر، کہ انسان ذکر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کے تمام اعضاء شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ جوارح کا ذکر ہے کہ انسان کے وجود سے پھر گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. انسان اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اس کی زبان بھی اللہ کو یاد کرے، اس کا دل بھی اللہ کو یاد کرے، اور اس کے اعضاء اور جوارح بھی اللہ ہی کی فرما برداری میں لگے رہیں.